وہ دین سے بیزار ہو گئے، جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے، جو اپنے تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے، جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے، جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے۔ قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین، گیتا کے پڑھنے والے عزادار۔ توجہ ہے آپ حضرات کی یا نہیں؟ یہ سازش کے تحت، اور آپ سے غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے مسجد اور کعبے میں فرق نہیں رکھا۔ شاہ صاحب صحابی صحابی ہے، اہل بیت ہے، اور یقین نہ ہو تو میں آپ کو حضرت عثمان کا فکرہ نہ سنا دوں۔ ان سے کسی نے پوچھا پیغمبر کا سایہ کیوں نہیں تھا، تو صحابی رسول نے کہا ہماری وجہ سے۔ مجھے لگ رہا تھا ماشاء اللہ دو کام نہ کرو، پڑا میں نے سنا مل کے سارے انہوں نے کہا پیغمبر کا سایہ ہماری وجہ سے نہ تھا۔ کہا کیسے؟ انہیں کہا سایہ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، ہم بھی نبی کے کبھی ادھر ہوتے تھے اور کبھی ادھر ہوتے تھے۔ غیرت پروردگار نے گوارا نہ کیا کہ کسی کے پاؤں رسول کے سائے پہ پڑ جائے۔ اب فیصلہ تم سے چاہتا ہوں کہ جس کے پاؤں اللہ رسول کے سائے سے بھی بچائے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جو مہر نبوت پہ کھڑا ہو جائے وہ اہل بیت ہوتا ہے۔ اب مجلسوں میں آئے تو آپ کو پتا چلے یہاں ذکر صحابہ بھی ہے، ذکر اہل بیت بھی ہے، اور پھر عالم اسلام سے پوچھئے کہ حضرت ابو ہریرہ ہزاروں حدیثیں بیان کی انہوں نے، حالانکہ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوئے اور ہزاروں حدیثیں، اتنی اور بیچاروں نے نہیں لکھی جو جنگ احد بدر ساتھ کرتے رہتے۔ انہوں نے کہا چلیے آپ شیعہ ہیں بھی گستاخ، آپ کو کیا پتا کہ ان کو یہ شان کس میٹھے مدنی والے سے ملی ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیے، تو انہوں نے کہا یہ صفت ان کی ذاتی نہ تھی، یہ حضور کا صدقہ تھا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا پیغمبر کو کہیں سے دودھ آیا ہدیہ، پیغمبر دودھ پی رہے تھے، کسی نے اندر سے آواز دی، دودھ وہیں پہ رکھا، اٹھ کے چلے گئے۔ مسلمان کہتے ہیں انہیں بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پیالہ اٹھا کے پی گئے۔ پیغمبر واپس آئے، دیکھا کہ دودھ نہیں۔ پیغمبر نے کہا ابو ہریرہ ساری بدانی پچھلی، تو تب سے نام پڑ گیا یہ حضور کا صدقہ ہے۔ انصاف چاہوں گا آپ سے، ایک دفعہ رسول کا جھوٹا دودھ پیا، ہزاروں حدیثیں بیان کرنے والے کی اکلوتی صفت، پھر فکراج کروں آپ نے خود یہ تسلیم کیا کہ جس نے پیغمبر کا ایک دفعہ جھوٹا دودھ پیا اس سے تو ساری شریعت لے لیتے ہو، اور تمہیں غیرت بھی نہیں آتی جو آل محمد کی زبان چوستے رہے ہو۔ جس نے ایک دفعہ رسول کا چوری جھوٹا دودھ پیا تو ساری شریعت، اور جو نبی کی زبان چوستے رہے ہو ان سے تو نے کبھی پوچھنے کی
کتنے بائی پاس بناؤ گے تم؟ خدا کے لیے چھوڑ دو. اب دیکھتے ہیں دنیا بناتی ہے بائی پاس، درود میں لوگوں نے بنا لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ شاہ صاحب باقاعدہ سازش کے تحت جو حکومت کی طرف سے سرکاری کتابیں ہیں اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اب تک کہنے والوں کی نسل آل پہ درود نہیں پڑتی. کیسے کہہ دیں آلے ہی؟ آپ بھول گئے اس حدیث کو بھی کہ حسنین دوش پہ سوار تھے، یا کسی نے دیکھ کے کہا کتنی اچھی سواری ہے، اور اس سے پہلے یہ کہا اتاریے اتاریے، یہاں قرآن لکھا ہوا ہے. پیغمبر نے کہا خبردار، قرآن پہ قرآن آئے تو فرق نہیں پڑتا. صحابی نے کہا کتنی اچھی سواری ہے، صحابی نے نعت پڑھی. بابا نعت کسے کہتے ہو؟ جس میں رسول کی تعریف کی جائے، اور قصیدہ جس میں اہل بیت کی تعریف بیان کی جائے. صحابی نے نعت پڑھی کتنی اچھی سواری ہے، رسول نے قصیدہ پڑھا کتنے اچھے سوار ہیں. دونوں شہزادوں کو. اب آپ ایمان سے بتائیے کہ کوئی دنیا میں ایسا بنتا ہے جس کی تعریف کی جائے اور خوش نہ ہو؟ تو جب پیغمبر کی تعریف ہو رہی تھی، پیغمبر کو خوش ہونا